عزیز طلبہ، ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا قصیدہ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق، جنہیں بادشاہ اکبر شاہ ثانی نے خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا، اردو شاعری کی تاریخ میں اپنا ایک منفرد اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جہاں ایک طرف انہوں نے غزل کے گیسو سنوارے اور اس میدان میں بھی اپنا ایک الگ اسلوب وضع کر کے خوب نام کمایا، وہیں انہوں نے صنف قصیدے کی طرف بھی خصوصی توجہ صرف کرتے ہوئے اس صنف کے جملہ لوازم سے خوب انصاف کیا اور اپنی طبیعت کی ازلی سنجیدگی و متانت سے کام لے کر اپنے قصیدوں میں مضامین کی تازگی، تخیل کی پابندی، زور و جوش، صفائی اور چستی، علمی اصطلاحات اور تلمیحات، مناسب و موزوں تشبیہات و استعارات، زبان کا لطف، فصاحت، روانی، موضوع مناسب الفاظ سے کام لے کر اس میدان میں بھی خوب نام کمایا۔ اگرچہ اردو قصیدہ نگاری میں اولیت کا شرف سودا کو حاصل ہے، تاہم ذوق کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ ذوق نے سنگلاخ اور مشکل زمینوں میں بھی قصائد کہے ہیں اور خوب کہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بھی صنف کو ہاتھ لگایا اس کو خوب چمکایا، تاہم خصوصیت کے ساتھ غزل اور قصیدہ ہی کی طرف متوجہ رہے۔ اس ضمن میں فراق گورکھپوری کہتے ہیں، ذوق کے قلاب میں اردو نے اپنے آپ کو پایا، روایتی باتوں کو اتنی سنوری ہوئی اور مکمل شکل میں پیش کر دینا ایسا کارنامہ ہے جسے آسانی کے ساتھ بلایا نہیں جا سکتا۔ ذوق نے عموماً مدحیہ قصائد لکھے ہیں، اگرچہ ان کے ممدوحین کی تعداد کم ہے۔ ان کے بیشتر قصائد اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہے۔ ایک قصیدہ شہزادہ جہانگیر کی شادی کے موقع پر لکھا تھا، ایک شہزادہ سلیم کے جشن شادی میں پیش کیا، ایک قصیدہ کسی بزرگ سید عاشق نہال کی مدح میں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے 18 زبانوں میں 18 شعر لکھے ہیں۔ زیر نظر قصیدہ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر ایک مدحیہ قصیدہ ہے جو انہوں نے اپنے شاگرد بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا تھا۔ بہادر شاہ ظفر 1891 میں بہت بیمار ہوئے تھے، اور جب وہ صحت یاب ہوئے تو مختلف شعراء نے تہنیت غسل صحت، قصائد، قطعات اور غزلیں پیش کی۔ اس موقع پر غالب نے بھی ایک غزل ان کے سامنے پیش کی تھی، پھر اس انداز سے بہار آئی، پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماں تماشائی، کیوں نہ عالم کو ہو خوشی غالب، کیوں نہ عالم کو ہو خوشی غالب، شاہ دیندار نے شفا پائی۔ اور ذوق نے بھی اس جشن صحت کے موقع پر یہ قصیدہ پیش کیا تھا، اور بادشاہ نے خوش ہو کر ایک زنجیر فیل اور ایک انگوٹھی مرصع عطا کی تھی، اور ان کی خدمت کے لیے 4 سپاہی بھی مقرر کیے گئے۔ یہ قصیدہ ذوق کے بہترین قصیدوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں 2 مطلعات ہیں اور 2 طویل قطعے بھی اس میں موجود ہیں۔ اس قصیدے کے بارے میں محمد حسین آزاد آب حیات میں رقم طراز ہے کہ جب یہ قصیدہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہا تھا تو ذوق کے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی مگر جوش تھا۔ وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ جب ذوق نے یہ شعر پڑھا، زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ اس کے آگے شعر سناتے جاتے تھے، میں تعریف کرتا جاتا تھا، وہ مسکراتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے۔ ہوا پہ دوڑتا ہے اس طرح سے ابر سیاہ، ہوا پہ دوڑتا ہے اس طرح سے ابر سیاہ، کہ جیسے جائے کوئی فیل مست بے زنجیر۔
بے اختیار میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ، رنگینی اور یہ زور ظہوری کا ساکی نامہ ہو گیا۔ چپ ہو گئے اور کہا کہ اس میں زور آتا جاتا ہے، اس کی جوانی ہے اور میرا بڑھاپا ہے۔ حافظ ویران مسلم اللہ نے بیان کیا، اشعار بہاریہ کیسے ہیں؟ 2-3 دفعہ فرمایا خواجہ حافظ کا شعر بھی اس میں موقع سے تضمین کریں گے۔ میں 2 سالہ محبوب 4 دہ سالہ، میں 2 سالہ محبوب 4 دہ سالہ، ہمیں بس است میرا صحبت صغیر و کبیر۔ ایک دن جو میں گیا تو جو شعر پرچوں پر پریشان تھے انہیں ترتیب دیا تھا، چنانچہ سناتے سناتے پھر شعر مذکور پڑھا، بعد اس کے قطع پڑھ کر خود کہا تھا، ہوا ہے مدرسہ بھی درسگاہ عیش و نشاط، ہوا ہے مدرسہ بھی درسگاہ عیش و نشاط، کہ شمس بازگاہ کی جا پڑے ہیں بدر منیر۔ اگر پیالہ ہے صغرا تو ہے سبو کبرا، اگر پیالہ ہے صغرا تو ہے سبو کبرا، نتیجہ یہ کہ ہے سرمست ہے صغیر و کبیر۔ میری طرف دیکھ کے فرمایا اب بھی؟ میں نے عرض کیا سبحان اللہ، اب اس کی کیا ضرورت رہی؟ آنکھیں بند کر کے فرمایا ادھر بھی فیضان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کس متانت و سنجیدگی اور استدلال کے ساتھ اپنے کام کو انجام دینے کے عادی تھے۔ اس قصیدے کے بارے میں خود ذوق کا یہ بیان ہے، جس کو محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں درج کیا ہے۔ دلی میں نواب زینت محل کا مکان لال کنویں کے پاس اب بھی موجود ہے، بادشاہ نے وہیں دربار کر کے یہ قصیدہ سنا تھا۔ بہرحال اس قصیدے کا آغاز جیسا کہ حافظ ویران مسلم اللہ نے فرمایا تھا بہاریہ اشعار سے ہوتا ہے۔ زہے نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، زہے نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، عیاں ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے سریر، زباں سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو، زباں سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو، نفس کے تار سے آواز خوشتر از بم و زیر، ہوا یہ باغ جہاں میں شگفتگی کا جوش، ہوا یہ باغ جہاں میں شگفتگی کا جوش، قلید قف دل تنگ و خاطر دلگیر، کرے ہے وا لب گنچا در ہزار سخن، کرے ہے وا لب گنچا در ہزار سخن، چمن میں موج تبسم کی کھول کر زنجیر، کچھ انبساط ہوائی چمن سے دور نہیں، کچھ انبساط ہوائی چمن سے دور نہیں، جو واہ و غنچہ منقار بلبلے تصویر بنالا صغیر، اثر سے باد بہاری کے لہلہاتے ہیں، اثر سے باد بہاری کے لہلہاتے ہیں، زمیں پہ ہم سر سنبل ہے موج نقش اسیر۔ جیسا کہ اس قصیدے کے بارے میں واضح ہے کہ یہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی صحتیابی کے بعد تہنیت کے طور پر خوشی کی تقریب پر ان کی خدمت میں پیش کیا تھا، تو اس قصیدے کے آغاز میں ہی خوشی، عیش و طرب کو مشخص کر کے ان صفات کو بیان کیا ہے۔ اس بہاریہ قصیدے کے مطلع میں ہی شاعر خوشی کا ماحول بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے قلم کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ خوشی خوشی انبساط اور تہنیت کے الفاظ کو رقم کرے، اور اس طرح رقم کرے کہ اس سے موسیقی کی خوبصورت لے پیدا ہو۔ ذوق کو کئی علوم میں مہارت تھی، جس میں فلسفہ، منطق، طب، فلکیات، رمل، نجوم اور موسیقی سب شامل ہیں۔ خصوصاً ان کو ہندوستانی موسیقی پر خوب دسترس حاصل تھی، جس کا انحصار 7 سروں پر اور سب سے اہم لے اور تال کے ضمن میں یہاں سروں میں اتار چڑھاؤ یا زیر و بم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں بھی انہوں نے نفس کے زیر و بم کی بات کی ہے، جس میں خوشی کی خنک محسوس کی جا سکتی ہے، گویا کہ بادشاہ کی صحت یابی اور غسل صحت کے موقع پر ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، جس میں قلم، شاعر کا قلم
اور اس کا نفس بھی شامل ہے۔ ہر طرف ایسی خوشی اور شادمانی کا ماحول ہے کہ بہار کا سا سما پیدا ہوا ہے۔ کلیاں بے موسم کھلی ہوئی ہیں جن پر بادشاہ کی بیماری سے سوگواری چھائی تھی اور ان کے ذہن پر جیسے قفل پڑے تھے اب بنا کنجی کھل رہی ہیں، کھل رہی ہیں، اور ہر غنچہ اپنے ہزار منہ رکھتا ہے اور ہر منہ سے متبسم ہو کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اور باغ کی یہ بہار دیکھ کر بلبل بھی نغمہ سرائی کے لیے بے قرار ہے، اور جو قید میں پرندے بند ہیں وہ بھی اپنی مصیبتیں بھول کر اس خوشی میں چہک رہے ہیں، اور یہی حال سبزے اور دیگر نباتات کا ہے۔ گویا کہ ہر طرف تہنیت و خوشی کا عالم ہے۔ اس حصے میں ذوق نے حسب معمول مبالغہ آرائی اور مضمون آفرینی اور قوت تخیل کی غیر معمولی رفت سے کام لیا ہے، تاہم محاکات کی عمدہ مثالیں جا بجا بکھری ہوئی ہیں۔ ذوق کے اس قصیدے میں بھی انہوں نے قصیدے کے ان قیود اور معنوی تقاضوں کا خاص خیال رکھا ہے جو کہ اس صنف کی احتیاج ہے۔ اس قصیدے میں بھی شوکت الفاظ، حسین تشبیہ اور لطیف استعاروں اور لفظوں کے موزوں استعمال سے تم تراق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ حسین تشبیہوں اور ثنائی خیال اور تازگی فکر نے اس قصیدے پر چار چاند لگا دیے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ اشعار ملاحظہ ہوں۔ ہوا پہ دوڑتا ہے اس طرح سے ابر سیاہ، ہوا پہ دوڑتا ہے اس طرح سے ابر سیاہ، کہ جیسے جائے کوئی فیل مست بے زنجیر، نخار دشت ہی نرمی میں خواب مخمل ہے، نخار دشت ہی نرمی میں خواب مخمل ہے، ہر ایک تار رگے سنگ بھی ہے تار حریر، ہوا میں ہے یہ تراوت کی دودھ گلخن بھی، ہوا میں ہے یہ تراوت کی دودھ گلخن بھی، برستا اٹھتا ہے آتش سے مثل ابر مطیر۔ محاکات نگاری کی اس سے خوبصورت مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری چیزیں نظروں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ خوبصورت تشبیہوں کی برمار، مثلا ابر سیاہ کو فیل مست کہنا، خار دشت کو مخمل بتانا، تار رگ سنگ کو تار حریر کہنا، دودھ گلخن کو ابر مطیر بتانا، پھر ان تمام چیزوں کی صفتوں کو تضاد کے طور پر یعنی مزاج کے برخلاف بتانا، یعنی خار کو مخملی یا نرم بتانا، دھوئیں کو بارش کا بادل بتانا، گویا کہ اس طرح وہ ایک خوشگوار اور فسوں انگیز ماحول تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آنے والی خوشی اور تہنیت کا اشاریہ بھی ہے۔ اس کے بعد مطلع ثانی کی باری آتی ہے۔ ظہور نرگس و گل جلوہ سمیع و بصیر، ظہور نرگس و گل جلوہ سمیع و بصیر، نسیم و نگہت و گل اطہر لطیف و خبیر، شمیم عیش سے ہے یہ زمانہ عطر آگین، شمیم عیش سے ہے یہ زمانہ عطر آگین، کہ قرض عنبر اگر ہے زمین تو غرد عبیر، حمل سے حوت تلک جا بجا ہے تصویریں، حمل سے حوت تلک جا بجا ہے تصویریں، بنا ہے عالم بالا بھی عالم تصویر۔ اس مطلع کی شروعات بھی ذوق بہاریہ اشعار سے ہی کرتے ہیں، جس کو ہم بہاریہ و رندانہ مضامین کا امتزاج بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں بھی صنعت مرات النظیر کے طفیل ایسے الفاظ ہیں جن کا آپس میں مثنوی ربط ہے، یعنی نرگس، گل، نسیم، نکہت۔ پھر ان تمام چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے سمیع و بصیر کی ضرورت بھی ہے۔ اسی طرح عیش کی محفل کو دیکھنے کے لیے
نقطہ عطر آگین، استعارہ عنبر اور عبیر صفت اور موصوف دونوں کو ایک ہی مصرعے میں استعمال کر کے شعر کو حسین بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ذوق ہو علم فلکیات و علم نجوم سے بہت رغبت تھی، اس لیے زمین کی منظری صفتوں کو گنواتے ہوئے خوشبو کی صورت میں آسمانوں تک پہنچے اور پھر مختلف سیاروں اور برجوں کے نقل و عمل کی بات کرتے ہیں۔ اس طرح وہ عالم بالا کو عالم زمین کی تصویر بنا رہے ہیں، یعنی کہ جو خوشی زمین کا حصہ بنی ہوئی ہے وہی خوشی، وہی چہل پہل آسمانوں میں بھی متحرک دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد اس قصیدے میں 2 قطعات آتے ہیں، ہم صرف ایک خطے کو پڑھیں گے، جس میں بالآخر ذوق نے براہ راست اپنے ممدوح کو مخاطب کر کے اس کے اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں، جس میں مبالغہ کی حدود کو چھونے سے انہوں نے کسی قسم کا تساہل نہیں کیا، یعنی اپنا سارا زور و قوت قصیدے کے اس حصے پر صرف کیا ہے۔ شکست دل کو تیرے یمن تندرستی سے، شکست دل کو تیرے یمن تندرستی سے کرے درست اگر مومیائی تدبیر، تو موئے کاسہ چینی کو چارہ ساز قضا، تو موئے کاسہ چینی کو چارہ ساز قضا، نکالے کاسہ چینی سے مثل موئے خمیر، خجائے سر جو کبھی مفسدان سرکش کا، خجائے سر جو کبھی مفسدان سرکش کا، علاج خارش سر ہو بناخن شمشیر، ہر ایک اسم عظیمت میں اسم اعظم ہے، ہر ایک اسم عظیمت میں اسم اعظم ہے، ہر ایک نسخہ شفا میں ہے نسخہ اکسیر، رہا نہ کوئی گرفتار رنج و عالم میں، رہا نہ کوئی گرفتار رنج و عالم میں، چھٹے جو تیرے تصدق میں مجرمان اسیر۔ اس حصے میں نغمگی، ترنم اور روانی کی خصوصیات جا بجا بکھری ہوئی ہیں۔ تراکیب کی در و بست جیسے مومیائی تدبیر، کاسائے چینی، موئے خمیر، ناخن شمشیر، نسخہ اکسیر، ہر ترکیب اپنے آپ میں ایک جہان معانی رکھتی ہے اور ذہن پر کسی قسم کا بار یا بوجھ ڈالنے کے برعکس دل و احساس پر ایک اچھوتی تاثیر جگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس حصے میں آہنگ کا ایک عجیب سا جادو ہے اور اس حصے کی اہمیت اس بنا پر بھی ہے کہ یہاں غزل کی حیت میں قطع ہے، اس لیے بھی اس تاثیر میں اضافہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ کی موزونیت اور شان و شوقت، زبان کی شستگی اور صفائی اپنی جگہ قائم ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر بہادر شاہ ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی بڑھائی اور اعلیٰ ظرفی بیان کرتے ہیں۔ اب مدحیہ اشعار ملاحظہ ہوں۔ شہا ہے دم سے تیرے زندگانی عالم، شہا ہے دم سے تیرے زندگانی عالم، یہ تیرا دم ہے وہ اعجاز عیسیٰ و تاثیر، مثال خضر تو اے رہنمائے ملت و دین، مثال خضر تو اے رہنمائے ملت و دین، جہاں میں پیر ہو پر ہو کرامتوں سے پیر، تو ہے وہ حامی دنیا و دین زمانے میں، تو ہے وہ حامی دنیا و دین زمانے میں، کہ تجھ سے زیب ہے دنیا کو دین کو توقیر، کیا شاہان سلف نے مسخر ایک جہاں، کیا شاہان سلف نے مسخر ایک جہاں، کیے ہیں تو نے شہنشاہ دو جہاں تسخیر، سحر سے شام تلک زلف شاہ پنجہ مہر، سحر سے شام تلک زلف شاہ پنجہ مہر، نثار کرتا ہے ہر روز ایک گنج خطیر، فلک پہ کرتا ہے ہر شب ادا جو سجدہ شکر، فلک پہ کرتا ہے ہر شب ادا جو سجدہ شکر،
نشان سجدہ ہے زیب جبین ماہ منیر، یہ روز بحث سے تیرے ہے جوار جہان کہن، یہ روز بحث سے تیرے ہے جوار جہان کہن، کہے نہ کوئی دو شمبا کو بھی جہاں میں پیر۔ مداح میں ذوق نے عموماً بڑا زور طبع دکھایا ہے، اور یہاں وہ پرشکوہ الفاظ و تراکیب سے خوب کام لیتے ہیں، ایسے کہ ایک طلسم پیدا کرتے ہیں، مگر مداح میں اس قدر مبالغہ آرائی ہوتی ہے کہ ممدوح کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہو کر آسمان و زمین کی قلابیں ملانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اور حقیقت میں یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں قصیدہ تصنع و مبالغہ کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں قاری اپنے دل و دماغ پر بوجھ محسوس کرتا ہے، اور وہ لفاظیت کے سحر سے آزاد ہو کر قصیدے کے دبدبے اور طمطراق سے اپنا دامن جھٹک کر آگے نکل آتا ہے۔ اگرچہ قصیدے کی اس زمانے کی مقبولیت کا سارا دار و مدار مداح کے ہی حصے پر ہوتا ہے، یہ جس قدر زوردار اور مبالغہ آمیز ہوگا اتنا ہی ممدوح کو اچھا لگے گا، اور وہ خوش ہو کر قصیدہ نگار کو انعام و اکرام سے نوازے گا، جیسا کہ اس قصیدے سے خوش ہو کر بہادر شاہ ظفر نے ذوق کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ ان کو زنجیر فیل اور مرصع انگوٹھی اور 2 خدمت گھار بخشے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک اور قصیدے جس کا مطلب کچھ یوں ہے: شب کو میں اپنے سر بستر ایک خواب راحت، اس کو سننے کے بعد بہادر شاہ ظفر نے ان کو ایک گاؤں جاگیر میں دیا تھا۔ اب ان حالات میں قصیدہ نگاری میں مبالغہ آرائی اور دیگر شعری صنعتوں میں غلو اور تصنع و مرصع کاری والی خوبیاں قصیدے کے لیے لازمی اور ناگزیر بن جاتی تھیں۔ ان اشعار میں ذوق بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس دنیا کا کاروبار جاری ہے، اس میں زندگی رواں دواں ہے، اور آپ کے دم میں دم عیسیٰ کی سی تاثیر ہے۔ یہ تلمی کا شعر بھی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ اپنے دم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، یہاں بھی صنعت تلمی سے کام لیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے تھے، وہ حکمت سکھاتے تھے۔ ان کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سفر کرتے ہوئے ان کو حکمت کی بہت ساری باتیں بتائیں تھیں۔ بزرگی میں حضرت خضر علیہ السلام سب سے سوا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تا قیامت زندہ رہیں گے، کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، مگر وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ یہاں ذوق بہادر شاہ ظفر میں بھی وہی صفات بتاتے ہیں کہ دین و دنیا کی حکمت انہی کی شخصیت کا خاصہ ہے، اور پیری میں بھی وہ خضر علیہ السلام کے مساوی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، بہادر شاہ ظفر دین و دنیا دونوں چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کے درمیان اعتدال بھی رکھنا جانتے ہیں، بلکہ ایک طرف دنیا کی زیبائش میں حصے دار ہیں تو دوسری طرف دین کے داعی بھی ہیں اور اس کا وقار رکھنا بھی جانتے ہیں۔ اب بہادر شاہ ظفر کے اسلاف بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں، خاص کر سکندر کا، جس نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، مگر بہادر شاہ ظفر یہاں بھی سبقت لے گئے ہیں۔ بقول ذوق انہوں نے دنیا و آخرت دونوں دنیاؤں کو مسخر یعنی فتح کیا۔ اس شعر میں لفظ مسخر اور تسخیر، شاہان سلف اور شہنشاہ دو جہاں ایک عجیب سا حسن پیدا کر دیتے ہیں، اور بہادر شاہ ظفر کی سخاوت بھی بے مثل ہے۔ صبح سے شام تک وہ پورے ہاتھ سے اپنا خزانہ لٹاتے رہتے ہیں، اور ان کی سخاوت کا جذبہ دیکھ کر گنج خطیر اس پر نثار ہوتے ہیں، یعنی اس کے خزانے بانٹنے سے اور بڑھ جاتے ہیں۔
ان تمام باتوں کے علاوہ بہادر شاہ ظفر خدا کے شکر گزار بندہ بھی ہے۔ وہ اپنے آقا و مالک یعنی اپنے رب کی نعمتوں کے شکر میں اپنی جبین کو سجدہ شکر میں زمین پر رگڑتا رہتا ہے، اور جس کا نشان اس کی پیشانی پر واضح بھی ہے۔ ماہ منیر 14ویں کے چاند کی طرح اس کی پیشانی پر چمکتا رہتا ہے اور اس کے چہرے کو پر نور اور جاذب نظر بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کی بزرگی کے سب لوگ اتنے قائل ہیں کہ سب اس کا زبان سے اعتراف کرتے ہیں، مگر کوئی ان کے مقابلے میں لفظ پیر کو دوشنبہ، جس کے معنی پیر کا دن ہوتا ہے، کو پیر نہیں کہتا، بلکہ لفظ پیر فقط بہادر شاہ ظفر کے لیے ہی مخصوص کیا گیا ہے۔ اس قصیدے کے آخری حصے میں ذوق کچھ یوں کہتے ہیں: نہ ہے ثنا کے لیے تیری اختتام و تمام، نہ ہے ثنا کے لیے تیری اختتام و تمام، نہ ہے دعا کے لیے تیری انتہا و اخیر، مگر یہ ذوق ثنا سنج و مدح خواں تیرا، مگر یہ ذوق ثنا سنج و مدح خواں تیرا، غلام پیر کہن سال ایک فقیر و حقیر، کرے دل سے دعا یہ صدا فقیرانہ، کرے دل سے دعا یہ صدا فقیرانہ، سنا ہے جب سے کہ رحم خدا دعائے فقیر، الہی آپ پہ ہو تا زمیں زمیں کو ثبات، الہی آپ پہ ہو تا زمیں زمیں کو ثبات، زمیں پہ تا ہو فلک اور فلک کو ہو تدبیر، فلک پہ چھوڑیے نہ تا دامن مسیح حیات، فلک پہ چھوڑیے نہ تا دامن مسیح حیات، زمیں پہ خضر کی تا ہو فنا نہ دامن گیر، عطا کرے تجھے عالم میں قادر قیوم، عطا کرے تجھے عالم میں قادر قیوم، یہ جاہ و دولت و اقبال و عزت و توقیر۔ یہ قصیدے کا آخری حصہ ہے جس کو دعائیہ حصہ کہتے ہیں۔ اب اس میں ذوق ممدوح کے لیے خداوند کریم سے دعا گو ہے، لیکن پہلے وہ ممدوح سے معذرت کرتا ہے کہ جتنی اس کی تعریف و توصیف ہونا چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے۔ البتہ اللہ کے حضور اپنے ممدوح کے لیے دعا کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر مقطع میں اپنا نام لے کر خود کو اپنے غلام ممدوح کا پیر کہن یعنی بوڑھا غلام بتاتے ہیں، جو فقیر بھی ہے اور حقیر بھی یعنی ہیچ۔ اب دل سے اپنے ممدوح کے لیے دعا گو ہے کہ ممدوح تا قیامت زندہ رہے، ان کی عمر دراز ہو، اور اسی طرح اس کی حکمت اور رہنمائی لوگوں کے لیے وقف رہے، اور اللہ کرے کہ اس دنیا پر ان کی بادشاہت قائم رہے، اور دولت و عزت اور توقیر میں اضافہ ہوتا رہے، ان کو جسمانی قوت، مزاج میں صحت اور عمر میں درازی، رزق عطا ہو، اور ان کی مملکت میں وافر فوج اور خزانے جو کبھی ختم نہ ہو ان کو ملتے رہیں، ان کی دنیا و آخرت دونوں میں سرخ روئی کا حصول ہو۔ الغرض ذوق کا یہ قصیدہ ان کے مدحیہ قصائد کی ایک بہترین دستاویز ہے، جس میں ذوق نے اپنے ترکش سے تمام تیر نکال کر موقع مناسبت کے اعتبار سے ان کو صرف کیا ہے، جس میں شوکت الفاظ، حسین تشبیہ، لطیف استعاروں کے ساتھ لفظوں کا تنتنا اور تمتراک سبھی کچھ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، آئندہ ایک برستا اٹھتا ہے آتش سے مثل ابر مطیر۔ بس